انسان کی زندگی کا اختتام بڑا خوبصورت ہوگا اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی خوبصورت ختم ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں خوبصورت موت عطا فرمائے، ہماری زندگی کا اختتام اچھا ہو، تو پھر ہمیں اپنی زبان سے سچائی کو پکڑنا ہوگا، زبان سچی بنانی ہوگی، اپنا عمل سچا بنانا ہوگا، عقیدہ سچا بنانا ہوگا، جھوٹ کو چھوڑنا ہوگا، دغا بازی دھوکے بازی چھوڑنی ہوگی، منافقت چھوڑنی ہوگی، اللہ رسول کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو سچا ثابت کرنا ہوگا۔ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وعدے کیے ہوئے ہیں، اللہ نے ہم سب سے وعدہ لیا ہوا ہے، اللہ نے عالم ارواح کے اندر ہم سب سے وعدہ لیا ہوا ہے، اپنی ربوبیت کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا ہے، اللہ نے اپنی توحید کا ہم سے وعدہ لیا ہے، ہم نے اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو سچا ثابت کرنا ہے، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنی زبان سے سچا ثابت کرنا ہے، پھر جا کر ہمارا خاتمہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے خوبصورت بن جائے گا۔ اسی طرح تیسرا جو عمل ہے جو انسان کی زندگی کا اختتام خوبصورت بنا سکتا ہے، وہ اللہ کے دین میں استقامت ہے۔ استقامت، صبر، اللہ کے دین پر ڈٹ جانا، اللہ رسول کی اطاعت پر اپنے آپ کو کاربند کر لینا، ہر قسم کے حالات میں انسان استقامت اختیار کرے، دین پر استقامت اختیار کرے، اپنے عمل پر استقامت اختیار کرے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو قیامت والے دن کو خوف و خطر نہیں ہوگا، پریشانی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ نے ان کا خاتمہ اتنا خوبصورت بنانا ہے، یہ دنیا سے جائیں گے ہنستے مسکراتے، یہ دنیا سے جائیں گے خوشی خوشی، اور ایسے واقعات ہماری تاریخ میں، احادیث میں، صحابہ کی زندگی میں کثرت سے موجود ہیں کہ جن لوگوں نے کلمہ پڑھ لینے کے بعد اپنے آپ کو دین پر کاربند رکھا، ہر قسم کے حالات میں ڈٹ کر اللہ کے دین کی پہرہ داری کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی خوبصورت موتیں دی، اللہ نے ان کا خاتمے کتنے اچھے فرمائے، اور وہ لوگ موت سے نہیں گھبراتے تھے، قبر سے نہیں گھبراتے، ان کو پتہ ہے ہماری ملاقات اللہ سے ہونے والی ہے، ہماری وہ محنت کا صلہ ہمیں ملنے والا ہے، جو اخلاص اور جو ایمان یقین کے ساتھ ہم ساری زندگی اللہ کے دین کے راستے پر رکے رہے ہیں، ڈٹے رہے ہیں، آج وقت آ چکا ہے اللہ سے ہمیں مزدوری لینے کا، ہمارا وقت آ گیا، اللہ سے اجرت لینے کا وقت آ چکا ہے۔ وہ اللہ کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں، وہ موت کا خطر نہیں ہوتا ان کے اوپر، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر خوف کھانے کی ضرورت نہیں، غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ فرمایا ان کو جنت کی خوشخبری سنائی، آگے ان کے لیے جنت ہے۔ صحابہ کرام نے اپنی جانیں پیش کر دی لیکن دین کے اوپر آنچ نہیں آنے دی، اپنے ایمان پر آنچ نہیں آنے دی، استقامت اختیار کی، حالات جیسے بھی ہوں، انسان سفر میں ہے، حضر میں ہے، اپنے علاقے میں، اپنے ملک میں ہے، باہر چلا گیا، کہاں بھی چلا گیا، ہر حال میں دین پر کاربند رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نہ چھوڑے، دین کو گلے لگائے، دین کو سینے کے ساتھ لگائے، محبت کرے۔ یہ استقامت انسان جب اختیار کرتا ہے اللہ اس کی موت کو خوبصورت بنا دیتا ہے۔ جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے، خلیفہ ہے، مکہ کے حکمران ہے، باغی ہے، منافق ہے، دین دشمن ہے، خارجی لوگ ہیں، محاصرہ کر لیا، الزامات کی مچھاڑ کر دی، تنگ کرنا شروع کر دیا، جناب عثمان رضی اللہ عنہ کو گھر کے اندر محصور کر دیا، بند کر دیا، وہ مسجد جو حضرت عثمان نے اپنی جیب سے بنائی تھی اس میں نماز پڑھنے سے بھی روک دی، وہ کنواں جو اپنی جیب سے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا اس کا پانی پینے سے روک دیا۔ صحابہ کرام آتے ہیں، لوگ پہرہ داری کر رہے ہیں، لوگ محاصرہ توڑنے کی خاطر حضرت عثمان سے کہتے ہیں اجازت ہو تو ہم ان باغیوں کے خلاف لڑیں، جہاد کریں، ہم ان کو یہاں سے روکیں۔ لوگ اپنی جان قربان کرنے کے لیے، خون بہانے کے لیے تیار ہیں، لیکن جناب عثمان رضی اللہ استقامت کا پہاڑ، اللہ نے اتنا ایمان دیا، استقامت دی، فرمایا
میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے یہاں مدینے کے اندر خون بہایا جائے. یا واللہ لا اتوقع بالمؤمنین، میں نہیں چاہتا کہ میری پہرہ داری میں مومنوں کا خون بہے. لا اتوقع بالمؤمنین، مومنوں کو ڈھال بنا کر میں نہیں بچنا چاہتا. اور مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کشید گوئی، وہ نصیحت، وہ وصیت مجھے یاد ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا جو خلعت تجھے پہنائی جائے گی امت کی باغ ڈور کی وہ نہ اتارنا. اللہ کے راستے میں جان دے دینا وہ نہیں اتارنا. میں اپنے عہدے سے دستبردار بھی نہیں ہوں گا اور کبھی بھی اس مدینے کے اندر خون بہانے کی اجازت بھی نہیں دوں گا. مدینے کا محاصرہ ہے. باغیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تنگ کر دیا. 40 دن گزر گئے، 40 راتیں گزر گئی. اتنا لمبا چوڑا محاصرہ، اتنا تنگ کر دیا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ رات کو سوتے ہیں، خواب آتا ہے. خواب کے اندر نبی علیہ السلام سے ملاقات ہے، جناب حضرت ابوبکر صدیق سے ملاقات ہوئی، جناب عمر فاروق سے ملاقات ہوئی. حضرت عثمان کو کہنے لگے یا عثمان اصبر فإنک تفطر عندنا غدا، صبر کر، ڈٹا رہے، جس راستے میں تو کھڑا ہے صحیح کھڑا ہے، آئندہ کل آنے والی کل ان قریب تو ہمارے ساتھ افطاری کرے گا، روزہ افطار کرے گا. جناب عثمان رضی اللہ عنہ روزہ رکھا ہے، عمدہ لباس پہنا، 20 غلام آزاد کیے اور گھر کے اندر تلاوت کر رہے، قرآن مجید کھول کے تلاوت کرنے لگ پڑے. اسی دوران حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا. اپنی جان اللہ کے راستے میں دے دی، استقامت اختیار کی، ڈٹے رہے، خاتمہ اچھا ہو گیا. اللہ رسول کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات ہے، آپ کے یاروں کے ساتھ ملاقات ہے، آخرت کا شوق ہے، پتہ ہے، ایمان مضبوط ہے، دل کے اندر وہ اللہ تعالیٰ نے یقین دیا ہے، دین کے اندر اللہ نے وہ استقامت دی ہے جو اللہ کو مطلوب ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑی ہے، وہی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ. جب انسان دین پر اتنا کاربند ہو جاتا ہے، اتنی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، پھر اللہ خاتمہ بڑا خوبصورت بنا دیتا ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا عظیم الشان سے ابھی زمین پر چلتے ہیں، قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پکے سچے مرید ہیں، نبی علیہ السلام کے سچے صحابی غلام ہیں. کلمہ پڑھ دیا، اس کے بعد کہا جو مرضی کر لو، یہ کلمہ نہیں چھڑوا سکتے، انگاروں پہ لٹا لو، مار لو، جو مرضی کر لو. اب ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کا عزم کر لیا ہے، اب تم ہر چیز ہم سے چھین سکتے ہو، سزا دے سکتے ہو، حتیٰ کہ جان بھی لے سکتے ہو، لیکن ایمان نہیں لے سکتے. ایمان کا سودا نہیں کیا، ڈٹے رہتے. نبی علیہ السلام کے دور میں اذان کہتے ہیں، آپ علیہ السلام جب فوت ہوئے، غم اتنا ہے، پریشان اتنے، مدینہ چھوڑنے پر مجبور ہوئے، مدینہ چھوڑ کر دور دراز علاقے میں جا بسے. موت کا وقت آتا ہے، ساتھی لوگ پاس بیٹھے ہوئے پوچھتے ہیں کیا غم ہے؟ ساری زندگی اللہ کے نبی علیہ السلام کا ساتھ دیا، پریشان نہ ہو. پریشانی کس چیز کی ہے؟ جناب بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کوئی پریشانی نہیں، کوئی غم نہیں، موت کی کوئی پریشانی نہیں ہے. غدن نلقى الأحبة محمدا وحزبه، ہماری ملاقات تو کل اپنے محبوبوں سے ہونے والی ہے، ہماری تو ملاقات محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونے والی ہے اور آپ علیہ السلام کے ساتھیوں کے ساتھ ہونے والی ہے، ہمارے محبوبوں کے ساتھ ہونے والی ہے. ہمیں کوئی غم نہیں. ہم نے جو تکلیف برداشت کرنی تھی زندگی میں کی ہے، استقامت اختیار کی ہے، دین پر ڈٹے رہے ہیں، احد کا نعرہ نہیں چھوڑا، اپنا دعویٰ نہیں چھوڑا، استقامت اختیار کی ہے. اللہ نے خاتمہ خوبصورت بنا دیا.